دجال کے بارے میں آپ نے بہت سی حدیث پڑھی ہوں گی، لیکن ایک حدیث میں دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں بہت سی ہنٹس دی گئی ہیں، اور یہ حدیث ہم نے بار بار پڑھی بھی ہوئی ہے کہ ایک دن بڑی محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کرسچن آیا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں اور میرے ساتھ کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف کشتی میں روانہ ہوئے۔ ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ موسم شدید خراب ہو گیا، سمندری طوفان آ گیا اور ہم اپنے راستے سے بھٹک گئے۔ ایک مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد سمندر نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لا کھڑا کیا۔ ہم نے سکون کا سانس لیا اور اس جزیرے پر پہنچے۔ وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب و غریب مخلوق سے ہوئی جس کا رنگ کالا اور اس کے پورے جسم پہ لمبے گھنے بال تھے۔ ہم ڈر گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس نے ہمیں روک کے کہا کہ تم لوگوں کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور پھر اس نے ہمیں اپنا نام جساسا بتایا۔ ہم نے اس سے پوچھا تم کیا چیز ہو، تم کون سی مخلوق ہو؟ اس نے کہا مجھے چھوڑو اور ادھر جاؤ، وہاں ایک مندر ہے، ادھر مجھ سے زیادہ عجیب و غریب مخلوق تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہاں ہم نے اس مخلوق کو زنجیروں میں بندھا ہوا دیکھا۔ وہ واقعی میں بہت ڈراؤنی اور عجیب و غریب مخلوق تھی۔ ہم ایک بار پھر ڈر کر چیخنے لگے، لیکن اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا اس پر پھل فروٹ وغیرہ ہیں؟ ہم نے کہا ہاں بہت پھل فروٹ وغیرہ ہیں۔ پھر اس نے ہم سے کہا کہ بہت جلد وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے ہم سے دوسرا سوال پوچھا کہ مجھے دریائے تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں بہت پانی ہے۔ پھر اس نے کہا بہت جلد وہ بھی خشک ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے ہم سے پوچھا کہ مجھے اپنے آخری پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا ہے ابھی تک اس نے؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ مکہ میں اسلام پھیلا کر یثرب یعنی مدینہ آباد ہو چکا ہے۔ وہ ہماری بات پہ کافی حیران ہوا اور پھر ہم سے پوچھا کیا واقعی تمہارا پیغمبر مکہ سے مدینہ آباد ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں وہ مکہ سے مدینہ آباد ہو چکا ہے۔ اپنے 3 سوال پوچھنے کے بعد اس نے کہا کہ چلو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ہوں دجال، اور بہت جلد میں اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا، اور آزاد ہو کر میں دنیا کے سارے علاقوں میں جاؤں گا اور وہاں قبضہ کروں گا سوائے مدینہ کے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میں موجود تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ ہے مدینہ، اور اس شخص نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے۔ یاد رکھو دجال نہ شام کے سمندر میں ہوگا نہ یمن کے سمندر میں ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اب اگر آپ میری سمپل سی بات سمجھیں تو آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی کشتی مشرق کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک جزیرے پر آ کے رکی تھی۔ تو چلیے میں آپ کو مشرق کی طرف موجود سارے جزیروں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ مدینہ کے مشرق میں واقع ہے دی عربین سی۔ اس عربین سی میں 4 جزیرے پائے جاتے ہیں۔ لکشدویپ آئی لینڈ جو انڈیا میں واقع ہے، سکوٹرا آئی لینڈ جو یمن میں واقع ہے، المسیرہ آئی لینڈ جو عمان میں واقع ہے، اور آخری استولا آئی لینڈ جو پاکستان میں بھی واقع ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا، تو یہ 2 آئی لینڈ سکوٹرا آئی لینڈ اور المسیرہ آئی لینڈ تو نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بیٹھ کر مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ دجال مشرق میں ہے۔ تو اگر ہم مدینہ سے مشرق کی طرف ایک لمبی لائن کھینچے تو یہ سیدھا استولا آئی لینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے۔ تو جب جساسا نے ان لوگوں کو مندر کی طرف بھیجا تھا تو اس آئی لینڈ پر مندر کی کچھ باقیات تو ہونی چاہیے۔ انڈیا کے لکشدویپ آئی لینڈ پر ایسا کچھ نہیں، لیکن پاکستان کے استولا آئی لینڈ میں آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ ایک مندر۔ لیکن یہ تو 1450 سال پرانی بات ہے، مندر تو یہی 40-50 سال پہلے بنا ہوگا۔ نہیں، استولا آئی لینڈ میں 2000 سال پرانا مندر ہے۔ اور آپ کو پتا ہے وہ مندر بھی کس کا ہے؟ کالی ماتا کا، جو ہندوؤں کی خطرناک اور خوفناک دیوی، جو دیکھنے میں بہت خوفناک اور اس کے جسم پر بہت سے بال ہیں۔ کچھ یاد آیا آپ کو؟ جساسا۔ ان صحابیوں کو جو اس جزیرے پہ عجیب و غریب مخلوق ملی تھی وہ ہندوؤں کی کالی ماتا سے ملتی جلتی ہے، لیکن اگر آپ آج استولا آئی لینڈ جائیں تو آپ کو دجال نہیں ملے گا۔ وہ آزاد ہوا یا نہیں ایسا کسی کو نہیں پتا، لیکن حدیث کی روح سے یہ بات طے ہے کہ دجال استولا آئی لینڈ میں ہی قید تھا۔ اور باقی اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور وہ ہمیں دجالی فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔